دنیا بھر میں اور بالخصوص ترکی میں لاکھوں مسلمانوں نے 2023 سے بے انتہا امیدیں باندھ لی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1923 میں مغربی طاقتوں نے سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے تھے۔ مسلمانوں کے لیے اس سانحے کو 2023 میں 100 برس ہو جائیں گے۔ کئی برسوں سے ترکی اور اب حالیہ کچھ عرصے سے پاکستان میں بھی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اگلے 5 برس میں ترکی اور مغرب کے درمیان طے پانے والے بعض معاہدوں کی 100 سالہ مدت پوری ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف ترکی کو اپنی حدود میں تیل نکالنے اور آبنائے باسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانے کا اختیار مل جائے گا، بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی سعودی حکومت کے بجائے ترکی کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ یہ تینوں انتہائی حیرت انگیز خبریں پھیلانے والوں کا دعویٰ ہے کہ ترکی اور مغرب کے درمیان خفیہ معاہدوں کے تحت ترکی کو اپنی سرزمین سے تیل نکالنے سے روک دیا گیا تھا۔ اسی طرح آبنائے باسفورس سے گزرنے والے بحری جہازوں پر وہ 2023 تک ٹیکس بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے ایک خفیہ معاہدے کے تحت سابق سلطنت عثمانیہ میں شامل حجاز کا علاقہ سعودی حکومت کے حوالے کیا تھا۔ یہ معاہدہ بھی 2023 میں ختم ہو رہا ہے اور اسلامی دنیا کی قیادت دوبارہ ترکی کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ عالمی تاریخ اور بین الاقوامی معاہدوں کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ مکہ مدینہ سمیت حجاز مقدس پر ترکی کا اثر و رسوخ دوبارہ بحال ہونے سمیت کئی حیرت انگیز عالمی تبدیلیاں مستقبل قریب میں رونما ہو سکتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب موجودہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا وہ منصوبہ ہے جس کے تحت وہ 2023 تک ترکی کو اتنی ہی طاقتور اور بااثر عالمی قوت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا کہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ منصوبہ 2010 میں ترکی کے اس وقت کے وزیر خارجہ احمد داؤد اوغلو نے تیار کیا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے غیر رسمی احیاء پر کام اس سے پہلے بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس منصوبے کو نو عثمانیت کا نام دیا جا رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی کسی نئی صورت میں احیاء کی خبریں ترکی میں بلا سبب نہیں پھیل رہی۔ صدر اردوان کی جماعت ملک کے شہری علاقوں کی بنسبت دیہی علاقوں میں زیادہ مقبول ہے۔ 2017 کو ترکی میں آئینی ریفرنڈم کے دوران 3 سب سے بڑے شہروں استنبول، انقرہ اور ازمیر میں اردوان کی مخالفت میں ووٹ ڈالے گئے، لیکن دیگر چھوٹے بڑے شہروں سے ملنے والے ووٹوں کی بدولت وہ ریفرنڈم جیت گئے۔ انہی نسبتاً چھوٹے شہروں میں 2023 میں ترکی اور مغربی طاقتوں کے درمیان معاہدے ختم ہونے کی خبریں پھیلی ہیں۔ اردوان کے مخالفین کا دعویٰ ہے کہ چونکہ چھوٹے شہروں اور دیہات کے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اس لیے وہ ان باتوں پر یقین کر لیتے ہیں جو اردوان کی جماعت کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں۔ سب سے زیادہ افواہیں معاہدہ لوزان کے بارے میں ہی ہیں جس پر ترکی نے اگست 1923 میں دستخط کیے تھے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کی ایک خفیہ شق کے تحت ترکی کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر تیل کے لیے ڈرلنگ نہیں کر سکتا۔ تاہم اس خفیہ پابندی پر یقین کرنے والے تمام ہی لوگ کم تعلیم یافتہ نہیں۔ ترکی میں ہر برس ہی اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، لیکن پھر خاموشی چھا جاتی ہے۔ پڑھے لکھے ترک سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ترکی پر خفیہ پابندیوں کی باتیں محض افواہ ہیں تو پھر ان واقعات کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ تاہم ان تمام سوالات کے باوجود معاہدہ لوزان کی 143 شقوں میں تیل کے لیے ڈرلنگ پر پابندی کی کوئی شق نہیں، اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس قسم کے معاہدوں میں خفیہ شقیں کوئی قانونی وزن نہیں رکھتی۔ معاہدہ لوزان کے حوالے سے ایک اور افواہ یہ ہے کہ 2023 کے بعد ترکی آبنائے باسفورس سے گزرنے والے بحری جہازوں سے راہداری ٹیکس وصول کرنا شروع کر دے گا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکی پر پابندی عائد کی گئی تھی کہ وہ بحیرہ اسود اور بحیرہ ایجین کو بحیرہ مرمر کے ذریعے ملانے والی 2 آبناؤں باسفورس اور دردانیال میں اپنی افواج کا داخلہ نہیں کرے گا، اور نہ ہی یہاں سے گزرنے والے سویلین بحری جہازوں پر بھاری ٹیکس وصول کرے گا۔ یاد رہے کہ گزرگاہ کے استعمال کے لیے معمولی رقم لی جاتی ہے۔ تیسری افواہ حجاز مقدس کے بارے میں ہے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے کہ 2023 کے بعد مکہ اور مدینہ سمیت حجاز کے علاقے پر کنٹرول ترکی کو واپس مل جائے گا، اور یہ کہ مغربی طاقتوں نے سعودی عرب اور ترکی میں کوئی خفیہ معاہدہ کرایا تھا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے وقت سعودی عرب نام کا ملک ابھی وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ مکہ، مدینہ، جدہ، تبوک اور دیگر شہروں پر مشتمل حجاز نامی خطے سے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت 1916 میں شریف مکہ حسین بن علی نے کی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ کے منصب پر ہاشمی خاندان کے افراد کو مقرر کیا جاتا تھا۔ 1908 میں مقرر ہونے والے حسین بن علی نے ترکوں پر قوم پرستی کا الزام عائد کرتے ہوئے 1916 میں وہ بغاوت کر دی جسے باضابطہ عرب بغاوت کا نقطہ آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔
1915 سے حسین شریف مصر میں برطانوی ہائی کمشنر لیفٹیننٹ کرنل سر ہنری میک موہن سے خط و کتابت میں مصروف تھے۔ انگریزوں نے انہیں کافی یقین دہانیاں کرا رکھی تھیں۔ جنگ عظیم کے خاتمے پر اگست 1920 میں سلطنت عثمانیہ اور مغرب میں طے پانے والے معاہدے سیورے میں حجاز بھی ایک فریق کے طور پر موجود تھا۔ جب اتا ترک نے خلافت ختم کرنے کا اعلان کیا تو حسین شریف نے 1924 میں خود خلافت کا اعلان کر دیا، لیکن اسی برس ہی نجد سے تعلق رکھنے والے عبدالعزیز ابن سعود نے حجاز کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1938 میں حجاز، نجد اور دیگر خطوں کو ملا کر سعودی عرب کی بنیاد رکھی گئی۔ عبدالعزیز ابن سعود کے حملے پر انگریزوں نے حسین شریف کی کوئی مدد نہیں کی، البتہ ان کے 2 بیٹوں کو اردن اور عراق کا بادشاہ ضرور بنا دیا۔ اس طرح حجاز کے معاملے میں سلطنت عثمانیہ اور سعودی حکومت کے درمیان کسی خفیہ معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نو عثمانیت نامی منصوبے کے بظاہر 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ اعلانیہ ہے جسے رجب طیب اردوان کے ویژن 2023 کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں ترکی کی معاشی ترقی کے حوالے سے اہداف کا ذکر ہے، لیکن دوسرا غیر اعلانیہ حصہ زیادہ اہم ہے جس پر خاموشی سے عمل ہو رہا ہے۔ نو عثمانیت کی پالیسی کو ایک جملے میں یوں بیان کیا جاتا ہے: جمہوریہ ترکی ان تمام ممالک اور خطوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرے گا جو ماضی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ قفقاز سے لے کر شمالی افریقہ اور یورپ میں بلقان تک پھیلی ہوئی تھی۔ اردن، فلسطین، مصر، عراق، شام اور حجاز اس کا حصہ تھے۔ گو کہ نو عثمانیہ میں ان علاقوں پر دوبارہ کنٹرول کی بات نہیں کی گئی ہے، لیکن تعلقات مضبوط کرنے کی بات سے بھی عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پریشان ہیں۔ کئی واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی پریشانی کچھ ایسی بیجا بھی نہیں۔ دسمبر 2017 میں ترکی نے بحیرہ احمر کے کنارے واقع سوڈان کے ساحلی شہر سواکن کو 99 سالہ لیز پر حاصل کر لیا۔ یہ جگہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی۔ عثمانی دور میں حاجیوں کے قافلے یہاں پہنچتے تھے اور پھر یہاں سے کشتیوں میں سمندر پار کرتے ہوئے جدہ اترتے تھے۔ اس زمانے میں یہ تجارتی بندرگاہ بھی تھی، لیکن موجودہ دور میں پورٹ سوڈان کے نام سے ایک نئی بندرگاہ یہاں سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر کام کر رہی ہے۔ ترکی نے سوڈان سے یہ ساحلی بندرگاہ اس بنیاد پر لیز پر لی ہے کہ تاریخی شہر کی تعمیر نو کے بعد اسے سیاحتی مقام بنایا جائے گا۔ تاہم معاہدے کی شرائط میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ترکی اپنے جنگی جہاز یہاں رکھ سکتا ہے اور مستقبل میں یہ کسی بھی قسم کے فوجی تعاون کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کے قریب ترکی نے یہ واحد جگہ حاصل نہیں کی۔ سواکن کے معاہدے سے 3 ماہ قبل ترکی نے صومالیہ میں فوجی اڈہ بنایا تھا۔ یہ بندرگاہ نو عثمانیت کا کتنا اہم حصہ ہے، اس کا اندازہ ترک صدر اردوان کی سوڈان میں کی گئی تقریر سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تصور کریں کہ ترکی سے حاجی یہاں آتے ہیں، یہاں رکتے ہیں، تاریخی مقامات کا دورہ کرتے ہیں اور پھر کشتی میں بیٹھ کر جدہ پہنچتے ہیں۔ یہ بندرگاہ یقیناً ترکی کو حجاز مقدس کی کھوئی ہوئی سرزمین سے قریب تر کر دے گی۔ سعودی شاہی حکومت پہلے ہی خطے میں ترکی کے بڑھتے اثر و رسوخ بالخصوص ثقافتی اثرات سے پریشان ہے۔ مارچ 2018 میں سعودی عرب کی ملکیت ٹی وی نیٹ ورک MBC نے ترکی کے ڈرامے اپنے ٹی وی چینلز پر نشر کرنے پر پابندی لگا دی۔ یاد رہے کہ MBC مشرق وسطی کا سب سے بڑا ٹی وی نیٹ ورک ہے جس کے تحت کئی سیٹلائٹ چینلز مختلف عرب ممالک میں نشریات پیش کر رہے ہیں۔ ترک ڈراموں پر اس پابندی کی وجہ سلطان سلیمان جیسے وہ ڈرامے ہیں جس میں سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت دکھائی گئی ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستان میں بھی بہت مقبول ہوا تھا اور آج کل دوسرا ڈرامہ ارطغرل غازی بہت مشہور ہو رہا ہے۔ خفیہ معاہدہ یا خفیہ شقوں سے متعلق خبریں افواہ ہونے کے باوجود مشرق وسطی کے تیل کے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنا، آبنائے باسفورس سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانا اور حجاز مقدس پر اثر و رسوخ بڑھانا ترکی کے بڑے اہداف میں شامل ہے۔ 2023 تک ترکی یہ اہداف حاصل کرنے کے لیے تیزی سے پیش رفت کر رہا ہے اور یہی پیش رفت نہ صرف ترکی اور دیگر ممالک میں 1923 کے خفیہ معاہدوں سے متعلق افواہیں پھیلا رہی ہیں بلکہ عربوں کو بھی پریشان کر رہی ہیں۔